खिताबत के लिए ऐसे मुकर्रर के तौर पर दस्तक दे रहा हूँ जिनसे मेरी मुराद हाफिज मोहम्मद अबरार सल्लल्लाहु को इस शायर के साथ दावती स्टेज दूंगा कि खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेजा कभी खंसर कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नजाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। हाफिज मोहम्मद अबरार सल्लल्लाहु आए और अपने तकरीर से हम सामाईन को मुस्तफीज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے اساتذہ کرام اور مہمانان عظام اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس محفل میں میرا موضوع سخن دنیا کے سب سے پاکیزہ مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کے ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء حیران و شستہ رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل بام ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسمردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت، جس کے عزت و رفعت شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئے۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اور اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس کہ اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال، جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔
قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ زمین و آسمان، چاند سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک رب کائنات مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہو بھی امین، جس مقام پر نازل ہو بھی امین، جس مہینے میں نازل ہو تمام مہینوں سے افضل اور جس رات میں نازل ہو ہزار مہینوں سے بہتر۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقی، اللہ کے کلاموں کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالی شانوں کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات قیامت کے میدان ہوگا اور 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور اس کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ محترم دوستو، قرآن آئے تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آئے تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آئے تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آئے تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آئے تو کیسر و کسرا کا غرور خاک میں ملا، قرآن آئے تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آئے تو کفر و شرک کا دم توڑ گیا، قرآن آئے تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آئے تو انسانوں کو پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آئے تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آئے تو گلستان کو بہار حسن عطا ہوا۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے، قرآن آئے تو روشنی آئی، قرآن آئے تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آئے تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آئے تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن آئے تو دم توڑ کی انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آئے تو شرافت اور عزت ملی، قرآن آئے تو ضلالت و گمراہی کی وادی میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کو درد و غم ملا، قرآن آئے تو دوستو سب کچھ ملا۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ کسر ہے ایمان میں۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کی لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر و خوی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ یا اللہ جب تک جان میں جان رہے، یا اللہ جب تک جسم میں جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب پر قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے یا الہ العالمین۔ پر یہ دعا ہے کہ موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد